اور ابھی آپ کو براہ راست قومی اسمبلی لیے چلیں گے جہاں پر بلاول بھٹو اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ایک جمہوری ملک میں، ایک ملک جو رول آف لا کو فالو کرتی ہے، جو دہشت گردی اور کالعدم تنظیموں کو برداشت نہیں کرتی۔ میں نے پوچھا کہ اگر ہم واقعی سیریس ہیں، اگر پی ٹی آئی نے واقعی ہی اپنے پالیسیز میں تبدیلی لے کر آئی ہیں، اگر آپ وہ سیریس ہے، وہ کالعدم تنظیموں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر انہوں نے پورے پاکستان میں ایک پیغام بھیجنا ہے، اپوزیشن کو اس بات پہ یقین کرنا ہے کہ یہ واقعی تبدیل ہو چکے ہیں۔ اگر یہ واقعی تبدیل ہو چکے ہیں تو ان کو پھر ان وزیر کو نکالنا پڑے گا جن کے تعلق ہے کالعدم تنظیموں کے ساتھ، جن کے رابطے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، جو ماضی میں ان کے بیان موجود ہے، ان کی تصویریں موجود ہے، ان کے ویڈیو میسیجز موجود ہے۔ اور میرا یہ بات کوئی ذاتی مخالفت کی وجہ سے نہیں تھی، کوئی ذاتی یا پولیٹیکل دشمنی کی وجہ سے نہیں تھی، یہ بات پاکستان کی مفاد کی بات ہے، یہ پاکستان کی پوزیشن کو زیادہ تگڑا کر سکتی تھی۔ اور میں نے اس پہ بھی سوال کیا، میں نے معیشت پہ بھی سوال کیا کہ یہ کیوں ہے، یہ کیسا ممکن ہے کہ اس ملک کے عوام، اس ملک کے غریب عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہی ہیں، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی، یہاں تک کہ دوائیاں بھی مہنگی۔ اور جبکہ میرے سامنے ہمارا جو فورن منسٹر ہے، فورن منسٹر نے نہ صرف جواب دیا، انگریزی میں جواب دیا اور میرا ہر پوائنٹ سے اگری کیا تھا، مان لیا تھا کہ یہ صحیح اعتراض ہے لیکن یہ ان کا کلیریفیکیشن پوائنٹس ہیں، مگر میرا پیٹ پیچھے میرا غیر موجودگی میں ایک اور صاحب نے تقریر کیا جہاں کچھ غیر مناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جہاں میرے لیے ملک دشمن کا الفاظ استعمال کیا گیا، میرا ذات پہ، میرا زبان پہ حملہ کیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں اسپیکر صاحب کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ رولز کے مطابق ہے، نہ اس آنریبل ہاؤس کے رولز کے مطابق ہے کہ جب کوئی ممبر موجود نہیں ہو آپ اس کے بارے میں اس کے نام لے کے الزام لگائے اور وہ ہو نہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے۔ یہ نامناسب بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے لیے اس قسم کے الزام جو ہیں یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی ملک دشمن قرار دے دیا گیا، سیکیورٹی رسک کہا گیا۔ جب اس قسم کی عظیم شخصیت کے لیے اس قسم کے الزام لگ سکتے ہیں، جو وہ لوگ جو اس ملک کے لیے اپنے جان دیتے ہیں ان کے لیے بھی الزام یہ لگتے ہیں، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسے شخصیت کے لیے یہ الزام لگ سکتے ہیں، جس نے اس ملک کو اٹامک قوت بنایا، جس نے 90,000 جنگی قیدی واپس دلوایا، جس نے اس ملک میں جمہوریت دی، اس ملک کو آئین دیا، اگر اس کے لیے ملک دشمن کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر فاطمہ جناح جیسی شخصیت کے لیے ملک دشمن کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جمہوریت دشمن قوت ہے، حکومت کے وزیر ہمیں بھی خطرہ سمجھتے ہیں۔ صاحب مگر میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گالی کی وجہ سے، ان کی گالی گلوچ کی وجہ سے، ان کی دباؤ کی وجہ سے، ان کی نائب گردی کی وجہ سے ہم خاموش ہو جائیں گے، ہم دب جائیں گے، ہم خاموش ہو جائیں گے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جانثار ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے ہیں۔ جب ہم ضیاء الحق جیسے عامر سے نہیں ڈرے، جب ہم مشرف جیسے عامر سے نہیں ڈرے، جب ہم ایوب جیسے عامر سے نہیں ڈرے، تو یہ کٹ پتلی ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم سچ بولتے رہیں گے، ہم ان کی دھاندلی اور ووٹ چوری کو ایکسپوز کرتے رہیں گے،
ان کے جھوٹ ان کے دھوکے کو ایکسپوز کرتے رہیں گے, ان کے عوام دشمن اور غریب دشمن پالیسیز کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. اور آپ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا, جمہوریت میں جواب دینا پڑتا ہے. آپ نے ہمارا وزیر خزانہ کو کیوں نکالا؟ بتائے تو صحیح. کیا آپ میرا مطالبہ کو مان لیے تھے؟ یہ صاحب جو ہے الیکشن کے دوران ایک یونائٹڈ نیشنز کا کالعدم تنظیم کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہا تھا, اس بات پہ نکالا گیا. کیا آپ مان لیے تھے کہ میں سچ کہہ رہا تھا, کہ میں سچ بات کر رہا تھا کہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے, یہ تو پڑھا لکھا جاہل ہے, اس کو کیا پتا حکومت چلانا. آپ مجھے کریکٹ کرنے جا رہے ہو, کیا آپ نے وزیر خزانہ کو کریکٹ کیا؟ اس کو میں ایکسپنج کرتا ہوں جاہل لفظ. مسٹر اسپیکر, آپ نے ایک لفظ ایکسپنج کیا وزیر خزانہ کا تقریر سے. یہ دوگلا پالیسی کیوں؟ آپ کو امپارشل ہونا چاہیے. میں نے کسی کو مزاح نہیں کہا, میں نے کسی کو دشمن نہیں کہا, میں نے کسی کا ماں باپ پہ تنقید نہیں کیا, میں نے کسی کا زبان پہ تنقید نہیں کیا. میں پاکستان کی مفاد میں بات کر رہا ہوں. اس وقت اس ملک کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. آپ کی حکومت نے وزیر خزانہ کو ہٹا لیا, مان لیا کہ ہم نااہل ہے, نالائق ہے, ہم سے غلطی ہوئی. ہمیں لیکچر دینے کے بجائے ان کو ہم سے معافی مانگنا چاہیے, مجھ سے معافی مانگنا چاہیے کہ ہم نے 8 مہینے تک اپنا ٹائم ضائع کر دیا, اس ملک کی غریب کا معاشی قتل کر دیا, اس ملک کی کسانوں کا معاشی قتل کر دیا, اس ملک کی مزدوروں کا معاشی قتل کر دیا. میں تو کہہ رہا تھا یہ نالائق, نااہل ہے, لیکن اب آپ نے اس کو کیوں نکالا؟ جب ایک ہفتہ رہتا تھا آپ کا IMF کی ڈیل میں, 1 مہینہ رہتا ہے ہمارا آنے والے بجٹ میں, تو پھر اس کا ٹائمنگ دے. لوگ سوال پوچھیں گے, آپ کے کارکن سوال پوچھیں گے, اس ملک کے عوام سوال پوچھیں گے, لیکن نکال کے آپ نے کس کو رکھا؟ صدر زرداری کا وزیر خزانہ. آپ تو 10 سال سے کہتے آ رہے ہو, 10 سال سے کہہ رہے ہو کہ جو نقصان ہوا ہم نے کیا, ہمارا وجہ سے ہوا, اور دیکھو اس پہ بھی یو ٹرن. اگر آپ کہتے تھے کہ جو نقصان ہوا وہ ہماری وجہ سے, جو قرض لیا غلط لیا, جو خرچ کیا غلط خرچ کیا گیا, تو پھر آپ اپنے ہی وزیر سے پوچھے. اگر قرض لیا گیا تو اس نے قرض لیا, اگر خرچ کیا گیا تو اس نے خرچ کیا. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. ہمارا بچارا فواد بھائی کو کیوں نکالا, افریدی کو کیوں نکالا, سروروں کے آنی کو کیوں نکالا؟ وزیروں کو نکالنے سے ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اپنی نااہلی اور ناکامی نہیں چھپا سکتی ہے. جی اگر یہ واقعی سلیکٹڈ وزیر اعظم کے فیصلے تھے یا نہیں, اگر یہ واقعی ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم کے فیصلے ہی تھے, آپ کو کیسے 8 مہینے بعد پتہ لگا کہ یہ جو سلیکٹڈ کا لفظ ہے سلیکٹڈ لفظ استعمال نہ کریں. ریاکشن ہے مسٹر اسپیکر, سلیکٹڈ وزیر اعظم اس اسمبلی نے اس کو منتخب کیا ہے, اس اسمبلی نے منتخب کیا ہے, بلاول بھٹو صاحب سلیکٹ نہیں ہو سکتی. آپ پلیز جی
प्लीज जी प्लीज आप प्लीज कंटिन्यू प्लीज मिस्टर स्पीकर को तो बड़ा देर पता चला, इसके बाद आपको इनको बड़ा देर एतराज आया उमर अयूब साहब आप रिस्पॉन्ड कर कि ये लेंगे सिलेक्टेड कलाम्स क्यों इस्तेमाल कर रहा जी है। प्लीज कंटिन्यू अभी इनको क्यों एतराज है। इसके बाद उमर अयूब साहब ओके मिस्टर स्पीकर मैं कहता हूं कि कालाधन तंजीमों और दहशतगर्दों से ताल्लुक रखने वाले वजीरों को फारिग करना पड़ेगा। आपको उनको फारिग करना पड़ेगा। ऑर्डर इन हाउस प्लीज। अगर मैं बात नहीं करूंगा, मैं मेरा पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर हूं, तो फिर आपका वजीर आजम बात नहीं करेगा। हम इसको घुसने नहीं देंगे। मैंने हजब किए हैं, मैंने अल्फाज हजब किए हैं। जी प्लीज ऑर्डर इन हाउस प्लीज, ऑर्डर इन हाउस प्लीज, ऑर्डर जी खुर्शीद शाह साहब ऑर्डर इन हाउस प्लीज, ऑर्डर इन हाउस प्लीज। मैं अगर ये नहीं करेंगे तो मैं दंड चलूंगा। पूरा करूंगा। आप प्लीज उमर अयूब साहब इसके बाद आप रिस्पॉन्ड कर लेंगे। जी मिस्टर स्पीकर, जैसे कि हमने पहला भी मुतालबा किया, आज भी हमारा मुतालबा है कि जो वजीर दहशतगर्दों से ताल्लुक रखते हैं, जो वजीर कालाधन तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं, उनको आपको फारिग करना पड़ेगा। ये कैसे आपने वजीर दाखिला बना लिया है जिस पे इल्जामात है, संगीन इल्जामात है कि ये दानियल पर्ल की कत्ल केस में इन्वॉल्व है। अब क्या पैगाम भेज रहे हो? अब क्या दुनिया को बताना चाहते हो कि हमारा कैबिना में दहशतगर्द है, दहशतगर्दों के सहूलतकार है? ये नहीं हो सकता। वाइंड अप प्लीज। ये किस किस्म की हुकूमत है? प्लीज क्यों एतराज कर रहे हैं? प्लीज ऐसे को देखूं तो लगता है कि मुशर्रफ की कैबिनेट बैठा हुआ है। आप बन के दूसरे आंख से देखूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नजर आती है। अगर ये नाअहल है, कर ले प्लीज जी, नालायक है, प्लीज किसी को फारिग करना था तो हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजे। हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम नालायक है, नाअहल है। थैंक यू जी, घर जाना पड़ेगा, खुद को फारिग करना पड़ेगा और आपको थैंक यू प्लीज बराबरी के साथ इस हाउस को चलाना पड़ेगा। आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा रीजनेबली हिस्सा ले रही है। प्लीज अगर हम एहतजाज करते हैं तो इनको लग पता चाहिए। थैंक यू। परवेज खट्टक साहब कौन? परवेज खट्टक साहब, हाँ जी, कौन? उमर अयूब साहब प्लीज, उमर अयूब साहब स्पीकर, प्लीज। हम लोग आपसे यही बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई एहतराम नहीं करेगा, हम लोग उसको नहीं अलाउ करेंगे बात करना। पीपल्स पार्टी वाले हमसे बात करें तो जनाब स्पीकर अल-जुल्फ़िकार क्या थी, वो कौन शख्स था, जो बात करता था कि जनाब स्पीकर डैडी हाउस को जनाब स्पीकर हम लोग नहीं अलाउ करेंगे ऐसी चीजें। इमरान खान साहब वो तो रिस्पॉन्ड कर लेंगे ना जी, उसको इधर आ जाए, लेकिन उधर ना जाओ, उसको कह इधर हम लोग नहीं अलाउ करेंगे। इन्होंने लूटा है जनाब स्पीकर। यहाँ पे आप अंदाजा लगा लें कि हुसैन हक्कानी मैं 5 मिनट के लिए एडजन करता हूँ, 5 मिनट के लिए एडजन पर 5 मिनट्स।